جناب صدر، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے جشن آزادی۔ ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے اعصابوں میں رہے گا۔ صدر عزیز و کار، آج ہم جشن آزادی منا رہے ہیں۔ آج ہمارے دل خوشیوں سے لبریز ہیں، ہمارے سینے مسرتوں سے معمور، ہماری آنکھیں نشاط سے پرچار اور ہمارے بدن میں آزادی کی لہر ہے۔ جناب والا، کیوں نہ ہو؟ آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور غلامی زندگی سب سے بڑی لعنت ہے۔ آزادی کی زندگی کا 1 سال غلامی کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ جب غلامی خدا کی لعنت ہے تو آزادی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے۔ تم ہو ایک فتنہ جاوید روایت کی طرح، تم ہو ایک فتنہ جاوید روایت کی طرح، تم کوئی شام کا سورج ہو جو ڈل جاؤ گے۔ جناب صدر، غلامی اللہ تعالیٰ کی لعنت کا ایک سوگ ہے۔ غلامی حسن زبانی سے محرومی کا ایک اعلان ہے۔ غلامی اپنے انا کو فنا کے گاڑ اتارنے کا نام ہے۔ غلامی دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی مسرتوں کو پامال کرنے کی رسم قدیر ہے۔ جناب صدر، یقیناً آزادی بلبل میں شہین کے دائیں پیدا کرتی ہے۔ آزادی سبنور کی تجلیہ عالم میں بکھیرتی ہے۔ خدا کرے میری عرض پاک سے اترے، خدا کرے میری عرض پاک سے اترے، وہ فضل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جناب صدر، کیا آپ کو معلوم ہے آزادی کی یہ نوس دلربا ہمارے حوالہ یقت میں کس طرح آئی، کن مشکلات کے پار عبور کیے گئے؟ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں اینٹوں کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوئی ہیں۔ اتنی گرا قدر تخلیق کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہوں نے اپنا تن من اور دن قربان کیا ہو۔ اس قربانی کی وجہ سے بہت سے مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے۔ جناب صدر، 14 اگست 1947 وہ مبارک دن تھا جس دن مسلمانوں کو یہ آزادی نصیب ہوئی۔ جناب صدر، آپ سوچئے 14 اگست 1947 کے دن مسلمانوں کو یہ آزادی نصیب نہ ہوتی تو ہماری کیا حالت ہوتی؟ نظر بری ڈالی اگر میری عرض پاک پر، نظر بری ڈالی اگر میری عرض پاک پر، میرا وعدہ ہے دشمن تیری ہستی مٹا دیں گے۔